نہ کہ کسی بھیڑیے کا یا بھیانک ظالم کا خوف، اس لیے کہ قرآن کا خدا بے حساب رحم والا ہے، اگرچہ وہ اس دنیا اور آخرت میں سزا دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ تقوی حدود اللہ کے اندر پابند اور ثابت قدم رہنا ہے، یعنی اپنے آپ کو ان کا پابند بنانا اور پھر اس میں کنسسٹنٹ رہنا، اور ان حدود سے تجاوز نہ کرنا، ان لمٹس کو کراس نہ کرنا، اور نہ ان کے توازن کو بگاڑنا، نہ اس بیلنس کو ڈسٹرب کرنا۔ انسان کا کردار اس صورت میں ایک ایسی صفت اختیار کر لیتا ہے جسے خدا کی عبادت کہتے ہیں۔ تو بیسکلی یہاں پہ اس بیلنس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز، اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین فطرت ہیں جن کے اندر جکڑی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز کچھ لاز آف نیچر ہیں جس میں کہ ہر چیز باؤنڈ ہے۔ اور انسان کے علاوہ انسان بھی فزیکلی تو کئی چیزوں میں ہماری جو فزیکل باڈی ہے وہ ان قوانین کے تحت باؤنڈ ہے، مگر جہاں تک ہمارا یعنی کچھ ارادہ اور عمل جو ہے ہدایت کے حوالے سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ایول کو چنیں یا گڈ کو چنیں۔ تو اس میں جب انسان یعنی یہ سبمٹ کر دیتا ہے اللہ کے مورل لاز کے آگے، تو دین اٹ از آلموسٹ لائک یو آر ان سنک ود دا ریسٹ آف دا کریشن، یعنی جس طریقے سے باقی کائنات سربسجود ہے اللہ کے قوانین کے آگے، اسی طرح انسان بھی اللہ کے آگے سربسجود ہو جاتا ہے، اور وہ عبودیت کی کیفیت میں آ جاتا ہے، سبمیشن کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اطاعت کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ قرآن کی روح سے یہ بے حد لازم ہے کہ اس زندگی کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ وی ہیو ٹو ٹیک دس لائف ویری سیریسلی، اور اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ انسان اپنے منفی ارادوں اور اپنی کوتاہیوں کو چاہے کتنا ہی چھپا کر رکھے، خدا ان سے بخوبی واقف ہے، جیسا کہ قرآن پاک بار بار کہتا ہے۔ اس لیے انسان کے پاس ایک ایسی اندرونی مشل ہونی چاہیے، ایک انسائٹ ہونی چاہیے جو اسے حق اور باطل اور انصاف اور بے انصافی کے درمیان تمیز کرنا سکھائے۔